اصدقاء صدیق کی جمع ہے دوست، مراتب مرتبے کے جمع ہے، دوستوں کے مرتبے، یعنی آدمی کے جو دوست اور تعلق دار ہوتے ہیں نا، وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے لوگوں کا خلوص، ان کی طبیعت اور ان کا اخلاقی معاملہ وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اقل الاصدقاء حالۃ من تشکو الیہ، سب سے کم درجے کا دوست یا کم درجے کی حالت جس دوست کی ہے، من وہ ہے، تشکو الیہ جس کی طرف تو شکایت کرے۔ اقل قل یقل ضرب یضرب سے اسم تفضیل ہے۔ اصدقاء صدیق کی جمع، شکایش کو شکایتاً، شکایت کرنا، مطلب یہ کہ تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ گئی تو تم اپنے دوست سے تکلیف کا تذکرہ کرتے ہو کہ یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ وہ کوئی مدد نہیں کرتا، مالی بدنی کوئی مدد نہیں کرتا، بس وہ سن لیتا ہے، ٹھیک ہے جی سن لیا میں نے۔ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُ سِمَاعِ الشِّكْوَى، اس کے پاس اور کوئی مداوع اور کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ شکایت سننے کے علاوہ وہ آپ کی کوئی مدد کرے یا آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکے۔ وَالْإِصْغَاءِ إِلَيْهِ، اور تمہاری شکایت کی طرف کان لگانے کے سوا۔ اصغا یصغی کے معنی کان لگانا، توجہ سے سننا۔ لِأَنَّ سِمَاعَ الشِّكْوَى، کیونکہ شکایت کا سننا، وَبَثَّهَ فِيهِ، وَبَثَّهَ اور اس کا پھیلانا، بث بث معنی پھیلانا، مراد یہ ہے کہ خبر کا پھیلا دینا، فاش کر دینا، سمجھے؟ راز فاش کرنا، خبر فاش کرنا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کے جانور اللہ نے زمین میں پھیلا دیے۔ فِيهِ تخفیف عن المکروب، جو غمزدہ آدمی ہے اس میں اس سے کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تخفیف باب تفعیل ہے، خف یخف معنی ہلکا ہونا، مکروب اسم مفعول ہے، سمجھے؟ یہ کرب یکرب کے معنی غمگین ہونا۔ والنفس تستروح الیہ، اور انسان کا نفس جو ہے اس کی طرف بھی کچھ راحت پا لیتا ہے۔ راح روح سے، استروح یستروح، بغیر تعلیل کے تستروح کہا ہے، سمجھے نا؟ ورنہ استراح یستریح، تعلیل کے بعد وہ یا سے بدل دیں۔ وَلِهَذَا قَالَ الشاعر، اسی لیے شاعر نے کہا وَلَا بُدَّ مِن شِكْوَى إِلَى ذِي مَرْوَةٍ، ضروری ہے کہ شکایت تم بیان کرو کسی مروت والے کے سامنے۔ یواسی کا او یصلی کا او یتوجہ، واسا یواسی مواسات، ہمدردی کرنا، یا تو تیرے ساتھ غمخواری کرے گا، او یصلی کا یا تجھے غم سے فارغ کر دے گا، تیرے غم کو ختم کر دے گا، او یتوجع یا درد مند ہوگا، وجع کے معنی درد، توجع باب تفاعل سے ہے، یا وہ غمگین اور درد مند ہوگا، تیرے دکھ درد میں شریک ہو جائے گا، کچھ تو کرے گا۔ لأن المشکوى الیہ اما یواسیک، جس کی طرف آپ نے شکایت کی ہے یا تو آپ کو تسلی دے گا، فی ہمک، تیرے غم میں، فکر میں، وہذہ الرتبۃ العلیٰ، اور یہ سب سے بلند مرتبہ ہے، وہ الصدیق الکریم ذو المروءۃ، اور وہ مروت والا تیرا ایک شریف دوست ہے۔ وَإِمَّا أَن يُسْلِيَكَ، یا تجھے صرف زبانی تسلی دے دے گا، وہ یہ رتبۃ الوسطیٰ، یہ درمیانہ مرتبہ ہے، وہ صدیق الحکیم المہذب، اور یہ وہ دوست ہے جو کہ حکمت والا، دانائی والا ہے، اور جس کی
تہذیب ہوئی ہے، مہذب ہے جس نے اپنی تہذیب کی ہے، یعنی اپنے آپ کو درست کیا ہے، اخلاق ٹھیک ہے، ذو تجاربی تجربے والا ہے۔ الذی حلب اشطر الدہر، جس نے زمانے کے تھن کو دوہا ہے۔ حلب یحلب مانا دودھ نکالنا جانور سے، ٹھیک ہے، حلیب دودھ کو کہتے ہیں، اور اشتر یہ شطر کی جمع ہے، اونٹنی کے پچھلے پستانوں کو تھنوں کو کہتے ہیں، اور دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ جس نے زمانے کے تھنوں سے دودھ دھویا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کو خیر و شر کا پتہ ہے، معاملات کو سمجھتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَتَوَجَّعَ، یا تیرے وجہ سے وہ دردمند ہوگا۔ وَهَذِهِ الرُّتْبَةُ السُّفْلَىٰ، یہ سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ وَهُوَ الصِّدِّيقُ الْعَاجِزُ، یہ وہ دوست ہے کہ جو عاجز اور کمزور ہے۔ فَإِنْ خَلَا الصِّدِّيقُ مِنْ إِحْدَىٰ هَٰذِهِ الْمَرَاتِبِ، اگر دوست ان تین مرتبوں میں سے ایک سے بھی خالی ہو، ایک بھی اس میں نہ ہو، کان وجود و عدم سواء، تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بل عدم خیر من وجودی، بلکہ اس کا نہ ہونا اس کے موجود ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک فضول چیز ہے گھر میں پڑی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو لوگ کوڑے میں پھینکتے ہیں یا کباڑی کے اوپر فروخت کرتے ہیں، یہ کام کا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایسا دوست کہ جو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوست باشد کی گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے کہ جو دوست اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے پریشانی اور ضرورت کے وقت۔ ایک آدمی لڑ رہا تھا تو اس کا دوست آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ بھائی تو نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا؟ چھوڑو، تم بھی میرے ساتھ میرے مخالف سے لڑو یا پٹائی کرو یا اس کا ہاتھ پکڑو جو مجھے مار رہا ہے، تو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتا ہے میں نے شیخ سعدی کا شعر پڑھا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ مصیبت کے وقت پکڑ لے۔ بے وقوف دوست ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اس کے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ ایک آدمی نماز میں ہل رہا تھا تو اس کو کسی نے کہا کہ جی آپ نماز میں اتنے کیوں ہلتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا کہ نماز امام تھا اور پھیلتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ نماز ہل کے پڑھو، ہل کے پڑھو نماز۔ تو اس نے کہا کتاب لو جی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، اس میں لکھا ہے کہ نماز ہلکی پڑھو تاکہ مقتدیوں کو بوجھ نہ ہو، تم نے اس کو ہل کے پڑھ لیا، تو زبر زیر سے بہت کچھ ہو جاتا ہے بس۔